آج مسلمانوں کا کام جو ہے غیر مسلموں نے لے لیا ہے. قسم خدا کی جب گرمی آتی ہے تم نے دیکھا نہیں ہے پنجابی روڈوں پہ پانی پلاتے نظر آتے ہیں. مسلمانوں کا یہ عمل کہاں چلا گیا جو نبی نے ہمیں سکھایا تھا؟ ہم پانی کیوں نہیں پلاتے ہیں؟ ہم دوسروں کو کھانا کیوں نہیں کھلاتے ہیں؟ میرے بھائی اگر تو نے پیاسے کو پانی پلا دیا, تو نے بھوکے کو کھانا کھلا دیا, سمجھ لے تو نے اسلام کو بچا دیا, تو نے اسلام کو بچا دیا. اس لیے کہ جب بھوکے کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. جب کوئی انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو جس نے کھانا کھلایا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنے والے بہت پسند ہوتے ہیں. کھانا کھلایا کرو. اب بتاؤں آپ کو 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا غوث اعظم کا, بڑے پیر صاحب کا. غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. کتنے سال؟ زور سے بولو. اور فرماتے ہیں میں نے 25 سال جنگلوں اور صحراؤں کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت کی جستجو کی. فرماتے ہیں میں نے 15 سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پورے قرآن کی تلاوت کی. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں نے اتنی عبادت کی, توجہ میری طرف دیکھیے, میں نے اتنی ریاضت کی, لیکن فرماتے ہیں مجھے مزہ سب میں آیا, لیکن ان سب سے زیادہ مزہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا اگر مجھے کسی چیز میں نظر آئی تو وہ بھوکوں کو کھانا کھلانے میں نظر آئی ہے. بولو یار سبحان اللہ. ننگوں کو کپڑا پہنانے میں نظر آئی ہے, پیاسے کو پانی پلانے میں نظر آئی ہے. ذرا اندازہ تو لگائیے وہ عبد القادر جیلانی جن کو 10 سال کی عمر میں پتا چل گیا تھا کہ میں اللہ کا ولی ہوں, اس عبد القادر جیلانی کو, اس بڑے پیر صاحب کو سب سے زیادہ مزہ اگر کسی چیز میں آیا ہے تو بھوکوں کو کھانا کھلانے میں آیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں, اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے منہ کا نوالا چھیننے کی کوشش میں رہتے ہیں, جو لقمہ چھینتے ہیں. کسی کو اللہ نے اگر نوازا ہے, تمہارے مسلمان بھائی کی مالی پوزیشن اگر اچھی ہو گئی ہے, تم کیوں اس سے جلتے ہو؟ کیوں تم اس پہ اعتراض کرتے ہو؟ اگر شکر مناؤ اللہ نے ہمارے بھائی کو جو ہے ہاتھ پھیلانے سے بچا لیا ہے, اس کو مالدار بنا دیا ہے. تمہاری سوسائٹی مضبوط ہوگی, تمہارا ہی گاؤں مضبوط ہوگا. کیوں ایسا سوچتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے جو ہو ایسے بنو, یہ کہو یا اللہ جیسا تو نے میرے بھائی کو عطا فرمایا ہے ایسا مجھے بھی عطا فرما دے. یہ رشک ہوتا ہے اور رشک اسلام میں جائز ہے. یہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے, اس کی یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. مانگ کر کو دیکھ, اللہ فرماتا ہے جو میری بارگاہ میں مانگنے کے لیے آتا ہے, امن یجیب المضطر اذا دعاہ, جب کوئی اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے اللہ ریجیکٹ نہیں فرماتا ہے بلکہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے. بلکہ ہمارا معاملہ تو یہ ہو گیا ہے اگر دل سے دعائیں مانگو گے قسم خدا کی قبول ہو جائیں گی, اور اگر رو رو کے دعائیں نہیں مانگو گے قبول نہیں ہوں گی. اور ایک جملہ کہہ کر کے جا رہا ہوں, جب تک ہم اللہ کی بارگاہ میں رو رہے تھے, گڑ گڑا رہے تھے, اللہ تعالی ہمیں دے رہا تھا, اور جب ہم نے اللہ کے سامنے رونا بند کر دیا اللہ نے ہمیں دینا بند کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زور سے بولو دینا بند کر دیا. ایک بار رو کے دیکھو تہجد میں, اگر تمہیں نہیں ملے تو دیکھنا قسم خدا کی اللہ تعالیٰ بہت دینے والا ہے. وہ بے نیاز ہے, وہ سارے عالموں سے بے نیاز ہے. اللہ اکبر. میری بات طول پکڑ رہی ہے. وہ مطعم الجیعان, دوسرا وہ شخص جس کو جنت خود تلاش کرے گی, جو بھوکوں کو کھانا کھلائے گا, ننگوں کو کپڑا پہنائے گا, پیاسے کو پانی پلائے گا, اس کو جنت خود تلاش کرے گی. آگے بڑھو ذرا. تیسرا شخص کون سا ہے جس کو جنت خود تلاش کرے گی؟ سننا چاہتے ہو تو اس سے پہلے بول دو محبت سے سبحان اللہ. تیسرا شخص کون سا ہے جس کو جنت خود تلاش کرے گی؟ میرے آقا نے فرمایا مکسل عریان. مکسل عریان جو کسی ننگے کو کپڑا پہنائے گا اس کو جنت تلاش کرے گی. بولو یار بولو سبحان اللہ. اب اندازہ لگائیے, لوگ سوچتے ہیں اب تو سب مالدار ہو گئے, سب کے پاس اسباب و وسائل ہیں. آپ کو بتاؤں محلے میں تلاش کر لینا, سوسائٹی میں تمہارے قریب میں تلاش کر لینا
کتنے لوگ آج بھی ایسے جن کے پاس صرف ایک دو جوڑی کپڑوں سے زیادہ کپڑے نہیں ہیں. قسم خدا کی میں جانتا ہوں، ہر کہیں جاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. آپ بھی جانتے ہیں، تلاش کیا کر. لوگ سوچتے ہیں سب اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. اگر اللہ نے تمہیں اچھا بنایا ہے، محلے میں تلاش کر کے دیکھنا، ڈھونڈ کے دیکھنا گاؤں کے اندر کتنے لوگ ایسے جن کے پاس صرف ایک جوڑی کپڑے ہیں، جن کے پاس جو ہے اگر مزدوری نہ ملے، ان کے گھر میں صرف چٹنی بنتی ہے، ان کے گھر میں فاقہ بھی ہو سکتا ہے. قسم کھا کے کہتا ہوں، مت دیکھو دنیا داروں کو، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، یہ مت دیکھو. اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھو رسول اللہ کی بارگاہ میں کیسا ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھے کیا، اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا فیصلہ فرمائے گا. قسم خدا کی جس دن تم یہ دیکھنے لگو رسول اللہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، آقا کیا کرم فرمائیں گے، اس دن تم دنیا دار کو نہیں دیکھو گے، اس دن تم کسی چودھری کو نہیں دیکھو گے، اس دن کسی تم سیٹھ کو نہیں دیکھو گے. جس دن تم یہ سمجھنے لگ جاؤ گے کہ آقا کی رضا کس میں ہے، اس دن تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. اور جس دن تم آقا کی سنت کو چھوڑ دو گے، آقا کے طریقوں کو چھوڑو گے اور چھوڑ رہے ہیں، اس دن برباد ہو جائیں گے اور ہو گئے برباد. تو یہ شعر ہمارے پر صادق آتا ہے کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے دنیا میں قوم ہوئی ہے بے اقتدار اپنی. میرے بھائی توجہ فرماؤ اور اپنے نبی کے قریب آنے کی کوشش کرو. تو تیسرا وہ شخص جس کو جنت خود تلاش کرے گی وہ ہے جو کسی ننگے کو کپڑا پہنا دیتا ہے. قسم خدا کی زندگی میں ایسے کام کر کے چلے جانا، یقین مانو جس سے اللہ خوش ہو جائے، رسول اللہ کے دل کو ٹھنڈک پہنچ جائے. اگر یہ چیز تمہارے اندر آ گئی، اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا تو ہمیں عذاب قبر سے بھی بچا دے گا، ہمیں دنیا میں بھی سکون دے دے گا، اور کل قیامت کے دن میں ہمیں سرسبز و شادابی عطا فرما دے گا. اب سنو ذرا چوتھا شخص کون سا ہے، اختصاری طور پہ بیان کر رہا ہوں ورنہ یہ حدیث تو بہت زیادہ اس کو ٹائم چاہیے. حافظ اللسان، چوتھا وہ شخص جس کو جنت خود تلاش کرے گی. ہمارے نبی نے فرمایا وہ شخص ہے جو زبان کی حفاظت کرنے والا ہے. ارے یار بول دو یار، بولو سبحان اللہ. نیند تو نہیں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ نیند تو نہیں آ رہی ہے، لیکن اگر نیند آ بھی جائے گی نا تب بھی کوئی بری بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، انسان کو نیند آ جاتی ہے. اور جہاں کوئی کھیلنے کودنے والی، کوئی رقاصہ ناچنے والی یا کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے وہاں انسان کو نیند نہیں آتی ہے، اس لیے کہ وہاں دل بے چین رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محفلوں میں دل چین میں رہتا ہے. سبحان اللہ، یہ چین کا معاملہ ہے. اندازہ لگائیے ذرا. اب میں بتانا چاہتا ہوں جو زبان کی حفاظت کرے گا، جو زبان کو کنٹرول میں رکھے گا، جنت اس کو قیامت کے دن خود تلاش کرے گی. اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں تم صرف اچھی بات بولا کرو اور نیک بات کیا کرو، پیاری پیاری باتیں کیا کرو. میری ماں اور بہنوں، جب کل جب جو ہے معراج کی رات میں نبی جا رہے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، حضور نے فرمایا میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے. یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا، غیب دا نبی نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو اس لیے زیادہ دیکھا ہے کہ یہ اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کرتی ہے، یہ چغلی بہت زیادہ کرتی ہے. تو میری بہن، میری بیٹی، اپنی زبان کی حفاظت کیا کرو. جو عورت زبان کی حفاظت کرے گی، اچھا بولے گی، اچھا سوچے گی، زمانہ کچھ بھی کہے، کل قیامت کے دن اس کو رب کی جنت خود تلاش کرے گی، رسول اللہ کی جنت اس کو خود تلاش کرے گی. اور میرے بھائی تمہیں بھی خاموش رہنا چاہیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں دو لوگوں میں اگر لڑائی ہو جائے، دو لوگوں میں اگر ایک ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، ایک خاموش ہو جاتا ہے، جھگڑا وہیں ختم ہو جاتا ہے. اور اگر دونوں گرم رہیں گے تو خاندانوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، بات بہت طول پکڑ جاتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی بنا کے بھیج رہے تھے، حضرت معاذ بن جبل نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اے معاذ بن جبل، جا تو رہے ہو لیکن اپنی زبان کی حفاظت کرنا، زبان کو کنٹرول میں کرنا. وہ معاذ بن جبل ہے جو اس امت کے سب سے بڑے فقیہ ہیں، جو حلال و حرام کو اس امت میں سب سے زیادہ جانتے ہیں. ان کے بارے میں نبی فرما رہے ہیں زبان کی حفاظت کرنا. زبان ہی وہ چیز ہے میرے بھائیوں، دولت پور
کہ زندہ دل غیور مسلمانوں، جتنا میٹھا کر لوگے لوگ تمہیں اتنا تمہارے اتنے قریب آ جائیں گے، جتنا کڑوا کر لوگے کوئی تمہارے پاس بیٹھنے کے قریب نہیں آئے گا۔ بلکہ میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا المسلم من سلیم المسلمون من لسانہ ویدہ، سچا مسلمان کون ہوتا ہے؟ ذرا سنو، سچا مسلمان کون ہوتا ہے؟ مومن کامل کون ہوتا ہے؟ آج تو صاحب برنٹڈ زمانہ ہے، آج تو صاحب لوگ اپنے آپ کو پروفیشنل سمجھنے لگے ہیں کہ جو ہے بڑی گاڑی پہ چڑھتا ہے وہ بہت زیادہ معاملہ اس کا طول پکڑ گیا ہے، جو مرسیڈیز گاڑی میں چڑھتا ہے اس کو اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے، جس کے پاس 3 منزلہ مکان ہے اس کو اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے۔ ذرا سنو، سچا مسلمان کون ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے، نبی کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ سننا چاہتے ہو؟ آقا نے فرمایا المسلم من سلیم المسلمون من لسانہ ویدہ، سچا مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں، وہ سچا مسلمان ہے۔ قسم خدا کی، زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو، زبان سے کسی کو گالی نہ دو، ہاتھ سے کسی کو مارو مت۔ یہ چیز جس دن تمہارے اندر آ جائے گی، یہ صفت جس دن تمہارے اندر آ جائے گی، قسم خدا کی اللہ تعالیٰ تمہاری زبان میں وہ تاثیر عطا فرما دے گا جو تم اللہ تعالیٰ سے مانگو گے اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمائے گا بلکہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا، اور تمہیں وہاں سے رزق دے گا من حیث لا تحتسب، جہاں پر تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا ہے۔